بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 238 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ فرقان کی منتخب کردہ آیات 45 سے لے کر 47 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور تفسیری اغراض کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ کیا آپ نے اپنے رب کی صنعت کو نہیں دیکھا؟ وقت اسفار سے طلوع شمس تک، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر ٹھہرا ہوا رکھتا، یعنی ساکن رکھتا جو طلوع شمس سے زائل نہ ہوتا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس سایہ پر دلیل بنایا۔ فلولا الشمس ما عرف الظل، اگر سورج نہ ہوتا تو سایہ کی شناخت نہ ہوتی۔ ثم قبضناہ ای الظل الممدود الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس پھیلے ہوئے سایہ کو بتدریج اپنی طرف لپیٹ لیا آسانی کے ساتھ طلوع شمس کی وجہ سے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رب تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات کو لباس یعنی لباس کی مثل ساتر بنایا۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو قطع کرنے والی یعنی جسموں کے لیے اعمال موقوف کر کے راحت کی چیز بنایا۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو منتشر ہونے کا وقت بنایا، اس میں رزق وغیرہ حاصل کرنے کے لیے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ان آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا، محبوب کیا آپ اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا؟ وہ اگر چاہتا تو اس کو ٹھہرا ہوا کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس کے اوپر علامت بنا دیا، پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا، یعنی پھیلے ہوئے سائے کو۔ ظل اور فی کے معانی ذکر کر رہے ہیں۔ ظل سورج کی روشنی اور دھوپ کی ضد ہے، اور یہ فی سے عام ہے۔ ظل اللیل اور ظل الجنہ، رات کا سایہ اور باغ کا سایہ، اس طرح لفظ کہے جاتے ہیں، اور ہر وہ جگہ جہاں دھوپ نہ پہنچے اس کو ظل یعنی سایہ کہا جاتا ہے، اور فی صرف اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے دھوپ اور سورج کی روشنی آ کر زائل ہو جائے، اور کسی عزت دار چیز کو بھی ظل کہا جاتا ہے۔ امام ابو محمد الحسین آپ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک کا وقت ہے،
اس وقت ایسا سایہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت دھوپ نہیں ہوتی۔ ایک وہ وقت ہے جب مکمل تاریکی ہوتی ہے، یہ رات کا وقت ہے، اور ایک وہ وقت ہے جب مکمل روشنی ہوتی ہے اور دھوپ ہوتی ہے، یہ دن کا وقت ہے۔ اور ایک سائے کا وقت ہے جس میں سورج کی دھوپ اور رات کے اندھیرے کی درمیانی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ سائے کا وقت ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سائے کو دائمی کر دیتا اور سورج کبھی طلوع ہی نہ ہوتا اور دن کی روشنی حاصل نہ ہوتی، لوگ روزگار تلاش نہ کرتے، نہ کوئی کام کر سکتے۔ پھر ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، ہم نے سورج کو اس سائے کے اوپر دلیل بنا دیا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر اللہ آہستہ آہستہ سائے کو بتدریج اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تمام روئے زمین پر سایہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، پھر جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو یہ سایہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے، اور جب سورج بالکل سروں پر پہنچ جاتا ہے اور مکمل دھوپ پھیل جاتی ہے تو سایہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر جب سورج مغرب کی طرف جھکنے لگتا ہے تو پھر سائے نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور سائے کے نمودار اور اس کے گھٹنے، بڑھنے اور ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے سورج کو علامت اور دلیل بنا دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا سَاتِرًا كَاللِّبَاسِ، اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے ساتر اور حجاب بنا دیا ہے، اور نیند کو تمہارے لیے راحت بنا دیا ہے، اور دن کو اٹھنے اور کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ رات کو لباس فرمایا کیونکہ جس طرح لباس بدن کو چھپاتا ہے، اسی طرح رات کے اندھیرے چیزوں کو چھپا لیتے ہیں۔ اور نیند کو سبات فرمایا، سبات کے معنی راحت کے ہوتے ہیں، کیونکہ رات کو لوگ کام کاج اور محنت مزدوری کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں اور رات کو صرف آرام کرتے ہیں، جس سے ان کو آرام اور راحت ملتی ہے۔ نیند سے پہلے انسان کے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے اس کے کان کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو نیند آ جاتی ہے، اس کے تھکے ہوئے اعصاب کو آرام ملتا ہے، اور جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو بالکل تر و تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی کام کاج کرنے کے لیے بنائی ہے اور رات کا اندھیرا سونے اور آرام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اگر مسلسل دن ہوتا تو انسان آرام نہ کر سکتا، اور اگر مسلسل رات ہوتی تو انسانوں کو اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہ ملتا۔ بس سبحان ہے وہ ذات جس نے دن بھی بنایا ہے اور رات بھی بنائی ہے، تاکہ رات کو انسان آرام کر سکے اور دن کو رزق کی تلاش کے لیے کام کر سکیں۔ اس آیت میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ روئے زمین پر اس وقت جو کفر اور شرک کا سایہ پھیلا ہوا ہے وہ کوئی دائمی اور مستقل چیز نہیں ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آفتاب ہدایت طلوع ہو چکا ہے، ظاہر جہالت کا یہ سایہ دور دور تک پھیلا نظر آ رہا ہے، مگر جیسے ہی آفتاب نبوت اوپر چڑھے گا جہالت کا یہ سایہ سمٹتا چلا جائے گا۔ جس طرح اس ساری کائنات میں سایہ فوراً ہی معدوم نہیں ہوتا، بتدریج کم ہو کر ختم ہوتا ہے، اسی طرح روحانی دنیا میں بھی آفتاب نبوت کا عروج بتدریج ہوگا اور گمراہی کے سائے کا زوال بتدریج کم ہو کر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح رات اور دن کے ذکر فرمانے میں بھی اشارہ ہے
کہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں کی رات اب ختم ہو چکی ہے اور علم اور ہدایت کا سورج اور دن اب نکل چکا ہے، اور ان قریب کفر کی یلغار ختم ہو جائے گی اور ایمان والوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد پڑھتے ہیں تفسیری فوائد کی طرف۔ علم تارا کے بعد تنظرو سے رؤیت بصری کی طرف اشارہ ہے، نیز اس کی تائید الہ سے بھی ہو رہی ہے، اس لیے کہ رؤیت بصری کا صلہ الہ کے ساتھ آتا ہے۔ الہ ربک میں مضاف محذوف ہے، اس لیے کہ ذات باری کی رؤیت دنیا میں ممکن نہیں ہے، اس لیے تقدیری عبارت یوں ہوگی علم ترى الی صنیع ربک، اور بعض حضرات نے رؤیت سے رؤیت قلبی مراد لی ہے، اور مخاطب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور ہر وہ شخص ہے جو کائنات عالم میں غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہو۔ من وقت الاسفار الی وقت طلوع الشمس، مفسر کے لیے زیادہ مناسب تھا کہ کچھ یوں ذکر کرتے من طلوع الفجر الی طلوع الشمس، اور اگر مطلق رکھتے اور کسی بھی قید کے ساتھ مقید نہ کرتے تو اور زیادہ بہتر ہو جاتا، اس لیے کہ رات میں تو زمین کا ظل ہوتا ہے اور دن میں اشجار وغیرہ کا ظل ہوتا ہے۔ اسفار کو شاید سہانا وقت ہونے کی وجہ سے خاص کیا ہو۔ کیف مد الظل کی تفسیر میں مفسرین کرام کے 3 اقوال ہیں، من الفجر الى الشمس، من المغرب الى طلوع الشمس، من طلوع الشمس الى زوال الشمس۔ صاحب بحر نے پہلے قول کو جمہور کا قول نقل کیا ہے، اور مفسر علام نے جو تفسیر فرمائی ہے وہ دیگر مفسرین کے موافق نہیں ہے۔ جعل لکم اللیل لباسا، اس میں لیل کو لباس سے تشبیہ دی ہے، وجہ شبہ ساتر ہونا ہے، حرف تشبیہ اور وجہ شبہ کو حذف کر دیا گیا ہے، اس کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں، جیسے زید اسد میں تشبیہ بلیغ ہے۔